کہ بائبل ایک خادم کے لیے کیا چیزیں بیان کرتی ہیں۔ کیا واقعی ہی وہ خدا کا خادم ہے؟ کیا واقعی ہی وہ خدا کی طرف سے مبشر مقرر ہوا ہے؟ کیا واقعی اس کی بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے؟ نئے آنے والے تمام تر نگہبان، تمام تر خادمین، تمام تر لوگ جو اس چیز کو اس خدمت میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کیا آپ کی وجہ سے مسیح کا بدن مکمل ہو رہا ہے، یا مسیح کی عزت افزائی ہو رہی ہے، یا مسیح کی عزت کم ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ مسیح کے پیروکار ہیں، میں مسیح کا پیروکار ہوں۔ اگر میرے کسی کام سے، اگر میرے کسی عمل سے خدا کے نام کو جلال نہیں مل رہا، تو مجھے اس عمل کو چھوڑنا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے، چاہے پھر میرا سر قلم کیوں نہ ہو جائے۔ ہاللیلویہ، مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام آکاش خلیل ہے۔ آج پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے ساتھ موجود ہوں اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ہر اس چیز کے لیے جو اس نے میری زندگی میں عطا کی۔ میں اکثر اوقات جب اپنے کام سے فری ہوتا ہوں تو کلام خدا کا مطالعہ کرتا ہوں، اور کلام خدا کو دیکھنا اور اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے ہر ایک مسیحی کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، کیونکہ کلام خدا کی ایک آیت، ایک بات اگر اپنی زندگی میں آپ رکھ لیں تو آپ کی تمام زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں آج ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ چند دن پہلے میں نے ایک فیس بک پر پوسٹ دیکھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک خادم، اس نے ایک چھوٹی بچی 15 سال کی اس کے ساتھ نکاح کیا، یا اس کو لے کر وہ بھاگ گیا۔ جو بھی ہے وہ میں نے پوسٹ دیکھی اور میں نے ضرور جانا کہ یہ بات آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے اور ہم اس پر سیکھیں کہ بائبل ایک خادم کے لیے کیا چیزیں بیان کرتی ہیں اور کیا ہے۔ کیا واقعی ہی وہ خدا کا خادم ہے؟ کیا واقعی ہی وہ خدا کی طرف سے مبشر مقرر ہوا ہے؟ کیا واقعی اس کی بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے؟ اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو کیا واقعی ہی وہ خدا کے رستہ پر چلتا ہے؟ کیا وہ خدا کے کلام کو جانتا ہے؟ انسان ہوتے ہوئے بہت سی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کو اپنی ان غلطیوں سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو اور بہتر اور پازیٹیو اور بہتری کی طرف لیتے جانا چاہیے۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے تعلیم اگر ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے، ویسے ہی ہر مذہب میں بھی مذہبی تعلیم لینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک مذہبی رہنما بنوں تو اس کے لیے اس تعلیم کو بہت گہرے طور سے جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے چند ایک اصول اور ضوابط مقرر کیے جاتے ہیں ہر ایک مذہب کے رہنما کے لیے، ہر ایک مذہب کے بچے کے لیے جو اس رہنمائی کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، اس کے لیے چند ایک چیزیں مقرر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے مذہب مسیحیت میں چند ایک باتیں ہیں جو ہمارے لیے بھی مقرر ہے کہ ہمیں ان چیز کو سیکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص خادم بنتا ہے، اگر کوئی شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو ضرور اپنے سامنے رکھے اور پھر وہ ان باتوں کی طرف قدم بڑھائے۔ ابتدائی کلیسیا میں بہت سی ایسی باتیں تھی، بہت سی ایسی چیزیں تھی جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو بہت سے ایسے اعتراضات تھے جو لوگ مسیحیوں پر لگاتے تھے، بہت سی ایسی باتیں کی جاتی تھی، لیکن بائبل ہر ایک سوال کا جواب بیان کرتی ہے۔ خدا کے نبیوں کے ذریعہ سے، خدا کے رسولوں کے ذریعہ سے، ہر ایک خدا کے بندہ نے خدا کے کلام کے بارے میں ہونے والے اعتراض، خدا کے کلام کے بارے میں ہونے والی بات، اور سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے وہ ہے مسیح یسوع کا خدا کا بیٹا ہونا، اور اس کے حوالہ سے بھی کلام خدا ہمیں جواب دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے خدا کا بیٹا ہے۔
لہذا یہ اعتراضات تو زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ آج بھی موجود ہیں، اور کل بھی ہمارے ہم سے پہلے جو ہو کر گزرے ان کے ساتھ بھی یہ تمام تر باتیں ہو چکی ہیں، لیکن بائبل ہمیں ہمیشہ رہنمائی عطا فرماتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ وہ اپنے کلام کو ہم سب میں رکھتا ہے، وہ پہلے بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا ہے، اور اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ خادم بنتا کیسے ہے، خدا اس کو کس طرح سے مقرر کرتا ہے۔ ایک آیت ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان وہ بن سکتا ہے، مبشر بن سکتا ہے، خادم بن سکتا ہے، نگہبان بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نکالیے میرے ساتھ افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت سے ہم مطالعہ کریں گے۔ لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول، اور بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت پائی جائے۔ ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اس کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی بات، کوئی بھی انسان اٹھ کے خادم یا مبشر یا کوئی بھی نگہبان یا چرواہا نہیں بن جاتا۔ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس ہی نے سب کو مبشر، رسول، نبی اور استاد بنا کر دے دیا۔ کس وجہ سے اس نے دے دیا؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ سب سے پہلی بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، یہ تمام تر جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ خدا کی طرف سے دے دیے گئی تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے دے دیا تو اس کے لیے کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں کیا گیا، کوئی ایسی بات مقرر کی نہیں گئی، کوئی ایسی بات موجود نہیں کہ کوئی بھی اگر اٹھ کر آئے اور مبشر بن جائے، کوئی بھی اٹھ کر کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کا کوئی عہدہ خود سے ہی لے لے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں لکھا ہے کہ اسی نے ہر ایک چیز کو مقرر کیا، ہر شخص کو، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی مبشر ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، اس کا زندگی میں خدا کی مرضی موجود ہے اور وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی خدا کی مرضی کہ انسان کس طرح سے استاد بنتا ہے، رسول بنتا ہے، خادم بنتا ہے، نگہبان بنتا ہے، یہ ہے خدا کی مرضی سے خدا ان کو مقرر کرتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان چیزوں کو جن کو خدا مقرر کرتا ہے ان کو یہ چیزیں آنی چاہیے، اور وہ چیزیں میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب، اور اس سے پہلے اگر ہم ان ابواب کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں، جو اس وقت بھی کلیسیا میں موجود تھی۔ اس وقت بھی ایسے لوگ، ایسے طریقہ کار اپنانے والے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جو اپنے آپ کو خادم کہتے تھے، نگہبان کہتے تھے، لیکن ان کے رویے ہرگز خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھے۔ اس لیے پھر خداوند کا بندہ اس خط میں بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے، جب ہم پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے، ضرور اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ 3 باب پہلی آیت، یہ تمام تر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ آگے سوچتے ہیں کہ ہم خادم بنے، آگے خدمت کرنا چاہتے ہیں، چرچ میں بہت ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں، بہت اہمیت کا حامل رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے
وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ آپ بالکل درست، آپ بالکل اچھا چاہتے ہیں کہ ہم خادم بنے، ہم خدا کے حضور میں سرو کریں، خدمت کریں، لیکن اب یہ چیزیں سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہمیں کیا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں، خدا کا کلام ہمیشہ سچائی کو بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پروا اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ پھر آگے سنیے ابھی، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے رویوں سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ آگے سنیے، لکھا ہے تیسری آیت، پہلا تیموتھیوس تیسرا باب تیسری آیت، نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کسی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ اب یہ خدا کا کلام آپ کے سامنے بیان کرتا ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بائبل کی تعلیم کے مطابق اس نے سراسر غلط کیا ہے، اور ابھی ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں کہ نئے آنے والے تمام تر نگہبان، تمام تر خادمین، تمام تر لوگ جو اس چیز کو، اس خدمت میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ضرور اس کو سنیں اور جانیں کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ بے الزام ہو، کسی بھی طرح کا اس کے اوپر الزام نہ ہو، نہ وہ چور ہو۔ اگر وہ خدا پہلے کرتا تھا اس کام کو تو وہ اس کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکا ہے، تو پھر اس کے اوپر دوبارہ سے اس طرح کا کوئی الزام نہ ہو۔ ایک بیوی کا شوہر ہو، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو انسان کے رویے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نگہبان کہتا ہے، اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، اپنے آپ کو محافظ قرار دیتا ہے اور نشے کی حالت میں وہی لوگوں کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے وہ لکھی ہے کہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ اب یہاں پر اپنے گھر کا بندوبست کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں رکھ پاتا، گھر میں گالی گلوچ کرتا ہے، گھر میں باتیں اس طرح کی کرتا ہے کہ لوگوں کو اس سے الجھن ہوتی ہے، گھر والے اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کا وہ جو رویہ ہے اس رویے کی وجہ سے گھر کا بندوبست نہیں کر پا رہا، تو کس طرح سے اپنی کلیسیا کا بندوبست کرے؟ وہ کلیسیا میں بھی اگر کسی کے ساتھ تلخ مزاجی کے ساتھ بات کرے گا تو کیا لوگ اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں آگے، ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں۔ لالچ نہ آپ کے دل میں ہو۔ آپ اگر خادم بننا چاہ رہے ہیں، آپ پہلی بات ہے دو زبان، یہ نہ ہو کہ آپ کسی سے کسی طرح کی بات کریں اور کسی سے کسی طرح کی بات کریں، ادھر سے اس کے حق میں اس کی جیسی بات،
اس کے حق میں اس کے جیسی بات، اور دونوں کی طرف آپ چاہیں کہ دونوں میری کلیسیا کے ممبر اور وہ خوش رہیں، اس طرح ہرگز نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کو حقیقت بیان کرنی ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ دوسری بات ہے شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ کو کہیں پر آپ کا نفع نظر آتا ہے، آپ کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو آپ وہاں پر بھاگے جائیں۔ آپ خدا کا کام کرنے نکلے ہیں، پیسے کمانے نہیں، لالچی بننے نہیں نکلے۔ خدا آپ کو دیتا ہے، خدا آپ کو ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ ارے خدا جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو ہر ایک چیز مہیا کی ابھی تک، وہ آگے بھی آپ کو ہر ایک چیز مہیا کرنے، آپ کی سوچ سے زیادہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ لالچ کرتے ہیں اور لالچ خدا کو پسند نہیں، اور پھر خدا آپ کو اس کی سزا دیتا ہے۔ اس کے بعد اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھے، اور یہ بھی پہلے آزمایا جائے، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہرے تو خدمت کا کام کرے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہو، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری سے حاصل کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ سب جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر ایک جگہ تک پہنچے، ضرور اس ویڈیو کو، ان باتوں کو، آپ ویڈیو نہیں شیئر کر سکتے، آپ کسی سے مل کر اس کو یہ باتیں بتائیں کہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے۔ خادموں سے ان چیزوں کو سیکھیں۔ میں آج عام اور خاص دونوں طرف بات کر رہا ہوں، اور بات ہے ایک کہ اگر ہم اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر نہیں کرتے، اگر ہم میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور ہم خدمت میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلے ان سب باتوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی بات ہم میں موجود ہے اور ہم خادم بننا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر کے نظام کو نہیں چلا سکتے، ہم شور و غل کرنے والے ہیں، مار پیٹ کرنے والے ہیں، تو ہم خادم نہیں ہیں، ہم خدمت گزار نہیں ہیں۔ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تو ہم خادم نہیں ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اپنی غلطیوں کو چھوڑنا ہے، اور چھوڑ کر اس کی طرف دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھنا۔ میں خدا کے ایک شاگرد، ہمارے ربنا یسوع مسیح کے شاگرد متی رسول کی بات کرتا ہوں۔ ہر ایک نے جب مسیح دفن ہوئے، اس کے بعد مردوں میں سے زندہ ہوئے، تو وہاں پر مسیح سب کو آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو عیاں کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی پرانی زندگی کو قبول نہیں کیا۔ باقی دیگر جتنے بھی شاگرد تھے، انہوں نے اپنے اپنے کام دوبارہ سے اپنی دوبارہ زندگی کو ویسے شروع کر لیا، لیکن متی واحد ایسا شخص تھا جو دوبارہ جا کر محصول کی چوکی پر نہیں بیٹھا۔ وہ اپنی اس پرانی زندگی کو اگر چھوڑ چکا تھا تو اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پرانے گناہ کیے ہیں اور ہمیں یہ گناہ نہیں کرنے تھے، یہ باتیں ہمیں نہیں دہرانی، تو ہمیں دوبارہ مڑ کر ان کو نہیں دیکھنا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خادم کا عہدہ چاہتے ہیں، نگہبانی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میں چرچ میں انوالو ہوں، تو چرچ آپ کے لیے یہ باتیں ضرور سامنے رکھتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ضرور جانیں۔ خداوند ہر ایک انسان کے لیے بہترین سوچتا ہے،
ابھی بہت سی واقعات ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جو کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات یہ، آپ دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے مسیح کا بدن مکمل ہو رہا ہے، یا مسیح کی عزت افزائی ہو رہی ہے، یا مسیح کی عزت کم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسیح کے پیروکار ہیں، میں مسیح کا پیروکار ہوں۔ اگر میرے کسی کام سے، اگر میرے کسی عمل سے خدا کے نام کو جلال نہیں مل رہا، تو مجھے اس عمل کو چھوڑنا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے، چاہے پھر میرا سر قلم کیا کیوں نہ ہو جائے۔ ضرور اس چیز کو جانیں اور سیکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور توفیق دے کہ آپ سب اس میسج کو سمجھیں، اس میسج کو شیئر کریں، اور ہر ایک انسان اس اہمیت کو جانے کہ ایک خادم ہونا، ایک نگہبان ہونا کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی خادم ایسے ہی نہیں بن جاتا، کوئی بھی مبشر اسی طرح سے نہیں بن جاتا۔ یہ چیزیں اپنے اندر پہلے دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہمیں، اگر خدا نے مقرر کیا ہے، اگر خدا نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، تو مجھے یہ چیزیں اگر موجود ہیں تو نکال کر پھینک دینی ہے اپنے اندر سے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔